السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو معلوم کرنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد ہدیٰ میں ہم جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ مرد حضرات باہر کی مصروفیات کو چھوڑ کر، خواتین گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے جو کچھ وقت کی قربانی آپ حضرات و خواتین پیش کر رہے ہیں، اللہ اس کو ہم سب کے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اللہ اس کو اس کی مغفرت اور تیار کردہ جنت کو پانے کا ایک ذریعہ بنا دے، اللہم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور، یہ ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی کے مرحلے میں آپ نے قدم رکھا تو آپ نے تجارت کرنا شروع کیا۔ کبھی آپ بیکار نہ رہے، کبھی آپ سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ نے کام سے دور نہ رکھا۔ بچپن میں بھی آپ نے محنت کی، جوانی کے مرحلے میں بھی آپ نے تگدو اور محنتیں کیں، تو لہٰذا یہ ہماری پہچان ہے دوستو۔ ہم محنت کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ جب آپ تجارت کر رہے تھے تو آپ کی تجارت میں جو امانت داری اور سچائی تھی، اس سے متاثر ہو کر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جو خویلد کی بیٹی تھی خدیجہ، انہوں نے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل لاسٹ کلاس، گزشتہ کلاس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات کو رکھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جوانی کے دور میں جو بہت سارے واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک اہم واقعہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ جوان تھے۔ مورخین نے لکھا ہے جب آپ کی عمر 30-35 سال کے آس پاس تھی تو اس موقع پر آپ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ، جو آپ کی زندگی سے جڑا واقعہ نہ تھا بلکہ مکے والوں کے ساتھ جڑا بہت اہم واقعہ تھا۔ میری مراد اس واقعے سے کعبۃ اللہ کی دیواریں گر جاتی ہیں جب اللہ کے نبی جوانی کے دور میں ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس واقعے سے متعلق چند اہم پہلو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تو کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ اس روئے زمین پر قائم کردہ اللہ کا پہلا گھر ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اس روئے زمین میں سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی سرزمین مکہ میں، وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اب اہل علم کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ کعبۃ اللہ جو دنیا کے بالکل سینٹر پوائنٹ میں ہے، تو سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ کو بنایا کس نے؟ بعض علماء نے کہا سب سے پہلے اس مقام پر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، اور بعض نے کہا کہ اس مقام پر کعبۃ اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کیا، اور بعض نے کہا کعبۃ اللہ کو پہلے بنانے والے حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ کسی نے فرشتے کہا، کسی نے آدم علیہ السلام کہا، کسی نے شیس کہا، اور علماء نے ان تمام باتوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔
اور وہیں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جہاں تک قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو ان آیات کریمہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلی بار کعبۃ اللہ آپ بنانے والے نہ تھے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جس مقام پر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد وہ بنیادیں گر گئیں، اے ابراہیم آپ ان بنیادوں کو کھڑا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیاد کو کھڑا کرنے کی اللہ نے بات کہی ہے، تو گویا کہ پہلے سے اس مقام پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی، زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کے نشانات مٹ چکے تھے، صرف بنیاد جس مقام پر تھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں کعبۃ اللہ آباد تھا، تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس کی تعمیر کرتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کعبۃ اللہ جو موجود ہے سرزمین مکہ میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے کئی مراحل گزرے ہیں۔ اور ویسے ایک بات میں ذکر کر دوں کعبۃ اللہ کے بارے میں، چند اہم باتیں ذکر کرنے سے پہلے، بحیثیت مسلمان مرد ہوں کہ یا عورت، کعبۃ اللہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے دوستو۔ اگر کوئی کعبۃ اللہ کے سلسلے میں نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کا دفاع کرنا، اس کو ڈیفنس کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو، کیونکہ احادیث سے اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے، کعبۃ اللہ کا احترام مسلمانوں کی پہچان ہے، اور کعبۃ اللہ کی توہین یہ کفر کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کعبۃ اللہ اکبر، یہ بات ہم جانتے ہیں اللہ نے فطری طور پر کعبۃ اللہ سے ایک محبت رکھی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے آپ کی زندگی میں کہاں آپ جانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کی زبان سے جو سب سے پہلی بستی جو نکلے گی، میں سرزمین مکہ جانا چاہتا ہوں، کعبۃ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے اجازت دی، اس روئے زمین میں صرف 3 مقامات پر آپ عبادت کی غرض سے جا سکتے ہیں، ان 3 مقامات کے علاوہ کسی اور مقام پر عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے جا نہیں سکتے آپ۔ وہ 3 مقامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا مقام کعبۃ اللہ ہے جو مکے میں آباد ہے، دوسرا مقام مسجد نبوی ہے جو مدینے میں آباد ہے، اور تیسرا مقام مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں آباد ہے۔ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنا، خواہ وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ حدود حرم میں، اللہ اکبر، صرف کعبۃ اللہ میں نہیں، یاد رکھیے آپ، جہاں اللہ کے نبی نے حدود مقرر کیا پورے حرم کے، ان تمام میں کہیں بھی آپ پڑھ لیجئے، پورے حدود حرم میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز 1 لاکھ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے علاوہ کہیں باہر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تیار کردہ مسجد نبوی میں اگر آپ نے 1 نماز پڑھتے ہیں، خواہ وہ فرض ہو، نفل ہو یا سنت، آپ کو 1000 کا ثواب ملے گا۔ حج پر لے جانے والے، عمرہ پر لے جانے والے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنے سے 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ فرمایا، جو صحیح احادیث میں ثابت ہے، 1 نماز مسجد نبوی میں آپ ادا کریں گے تو آپ کو 1000 ثواب ملے گا 1 نماز کے بدلے انشاءاللہ۔ اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، وہاں نماز پڑھنے کے سلسلے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ اگر آپ نے فلسطین میں موجود مسجد اقصی میں اگر آپ نے نماز پڑھا تو وہاں پر نماز پڑھنے سے، 1 نماز پڑھنے سے 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں جو زیادہ صحیح ہے، 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ زیادہ صحیح روایت ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں، یعنی آپ پوری زمین میں کسی مقام پر آپ عبادت کی نیت سے اگر آپ سفر کرنا چاہیں تو یہی 3 مقام ہوں گے انشاءاللہ، ایک مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ اللہ ہم سب کو مسجد نبوی اور مسجد حرام کی زیارت نصیب فرمائے، اور امسال جو حجاج حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور جو واپس آ چکے ہیں، اللہ تمام کے حج کو قبول فرمائے، تمام کی زیارت کو اللہ قبول فرمائے، ان کے حج کو اللہ حج مبرور نصیب فرمائے، بنا دے۔ اور ہم میں سے جو حج کرنے سے رہ گئے ہیں، آنے والے سالوں میں اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، عمرہ یا حج کی سعادت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ تو بہرحال دوستو، یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے
کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی زیارت کرنا یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ اب دیکھیے گا آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین میں سب سے پہلے جس مسجد کو تعمیر کیا اسی کو ہم المسجد الحرام کہتے ہیں، جو سرزمین مکہ میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو مسجد گری ہے یہ صرف اللہ کے نبی کے دور میں نہیں، تاریخ اور ہسٹری ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے اس سے پہلے تقریباً 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کی دیواریں پوری طرح سے گر گئیں۔ ایک ہمیں تذکرہ ملتا ہے عمالقہ کے دور میں۔ عمالقہ ایک قوم ہے جو نبی موسیٰ کے زمانے میں اس قوم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جو قوم کے فلسطین میں آباد تھی، عرب قوم سے بھی اس کا تعلق تھا، عربی زبان بات کرنے والی یہ قوم عمالقہ قوم۔ تو عمالقہ قوم نے اس کعبۃ اللہ کی دیواروں کو دوبارہ قائم کیا۔ عمالقہ نامی یہ قوم تھی جو نبی موسیٰ کے زمانے میں، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، اللہ نے جب بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تو سمندر پار کر کے باہر جو میدان میں آگے بڑھنے لگے، سامنے فلسطین کی سرزمین تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ سے کہا اپنی قوم سے کہو یہاں پر فلسطین میں ایک ظالم قوم رہتی ہے، اسے عمالقہ کہتے ہیں، اس قوم سے مقابلہ کرنا اور اس کے بعد فلسطین میں داخل ہو جانا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اگر مقابلہ کرنا ہی ہے اے موسیٰ آپ جا کے لڑیے، آپ کا رب لڑنے دیجئے، آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، اگر تم کو کامیابی مل جائے، تمہارے رب کو کامیابی مل جائے، اس کے بعد ہم اس زمین میں داخل ہوں گے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی ناپسند آتی ہے، اللہ نے کہا بنی اسرائیل سے اے ناشکری قوم، میں نے تم پر قدم قدم پر میں نے اپنا احسان کا جو معاملہ تمہارے ساتھ کیا اور تم نے نعمتوں کا مقابلہ ناشکری سے کیا، لہٰذا تم 40 سال تک اس میدان میں بھٹکتے رہو گے، اور تاریخ گواہ ہے اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہوا وہ بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتی رہی، اس کے بعد سرزمین فلسطین میں داخل ہوئی۔ تاریخ کے حقائق ہیں یہ، وہ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، بس ہم نے اشارہ کیا۔ تو عمالقہ قوم نے بھی اس کعبۃ اللہ کی دیواروں کو دوبارہ قائم کیا۔ ایک اور قوم کا نام ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، جرہم۔ یہ تو نام یاد رکھنا آپ کو، یہ کیوں یہ قوم کا نام میں لے رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ یہ جرہم کون سا قبیلہ ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑ کے گئے؟ کہاں چھوڑ کے گئے؟ احسن، مکہ میں چھوڑ کے گئے۔ اس وقت میں مکے میں کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، مکے میں چھوڑ کے گئے۔ اور مکے کی حالت کیا تھی اس وقت؟ بالکل کوئی آبادی نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ مکے کا علاقہ ایسا تھا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، 13ویں پارے میں اللہ نے نقل کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں گھاس پھوس نہیں، جہاں ہریالی نہیں، جہاں سبزیاں نہیں، جہاں کوئی جو ہے پھل نہیں، لہٰذا اے اللہ تو ان کی حفاظت کر، تو ان کی نگہبانی کر۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں اے اللہ اس سرزمین مکہ میں ہر قسم کے میوے لا کر تو جمع کر دے۔ یہ نبی ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر، مکے کی سرزمین میں کوئی فصل تیار نہیں ہوتی، کوئی پیداوار نہیں ہوتی، بہت سنگلاخ زمین ہے، وہ پتھریلی زمین ہے وہ، اس کے باوجود جو لوگ مکہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں سال کے 12 مہینے آپ کو بے موسم کے پھل وہاں مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون سا پھل چاہیے آپ کو؟ بے موسم کے بھی پھل مل جاتے۔ آپ کو تو وہاں انتخاب کرنا پڑتا، اگر آپ کو ایپل چاہیے تو آپ کو انتخاب کرنا پڑتا کہ آپ کو تفاح کشمیری چاہیے، تفاح مصری چاہیے، تفاح یمنی چاہیے، اور آپ کو تفاح سعودی، آپ کو انتخاب کرنا پڑتا کہ کون سا پھل ان میں سے جو آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ یہ نبی ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، ہر قسم کے پھل اور میوے اللہ نے ایسی زمین میں جمع کیا جہاں پر بالکل پتھریلی زمین تھی، جہاں پر سنگلاخ زمین تھی، جہاں پر کوئی فصل آج تک تیار نہیں ہوتی، ایسی زمین میں ہر قسم کے میوے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں ہوگی، جہاں خود اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ سے جب آپ مدینہ آ گئے، اے اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کے حق میں دعا کی اور میں اس مدینے کے حق میں دعا کرتا ہوں۔
اور اللہ کے نبی نے کیا دعا کی مدینے کے حق میں؟ اللہم بارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں تو برکت دے، ہمارے مد میں تو برکت دے۔ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ گھر میں کوئی بھی جو چاول دال وغیرہ لینے کے لیے کچھ پیمانہ گلاس کی شکل میں وہ رکھتی ہیں، تو گویا کہ یہ سا اور مد بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں چاول کو لینے اور دال وغیرہ کو لینے کے لیے یہ ناپنے کے آلے تھے، تو سا اور مد کے ذریعے چاول اور اناج لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس سا میں تو برکت دے، مد میں برکت دے، یعنی اناج میں تو برکت دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مدنی زندگی میں معمولی پیسے بھی ہوں، اللہ ایسی برکت دیتے ہیں ان پیسوں میں، آپ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ادھر نبی ابراہیم کی دعا کا نتیجہ مکے میں، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ مدینے کے حق میں۔ اللہم بارک لنا فی، اور اہل علم میں لکھا اگر گھر میں کچھ تنگی آئی نا آپ کے تو یہ دعا آپ کیجئے، اللہ آپ کے اناج میں روزی میں برکت دیں گے۔ اللہم بارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، بڑی آسان دعا ہے، شاید یہ دعا آپ اہتمام کریں، ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں روزی میں جتنی آپ کو مل رہی ہے اللہ اس میں خود بخود برکتیں جو ہے عطا فرمائیں گے، نازل فرمائیں گے، آپ کی معاشی تنگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہم بارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ بہرحال یہ کعبۃ اللہ اتنا عظیم گھر ہے دوستو اللہ تعالیٰ کا۔ تو جرہم کے بارے میں جو ہم بتا رہے تھے، جب چھوڑ کر چلے گئے تو سب سے پہلی قوم جو مکے میں آ کر بستی ہے یہی جرہم قوم ہے۔ جرہم قوم سب سے پہلے مکے میں حاجر علیہ السلام ہوتے ہیں، اسماعیل السلام رہتے ہیں، اور سب سے پہلے جس قوم کو آتے ہوئے دیکھا، جس جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت حاجر علیہ السلام نے۔ یہ جرہم جو ہے قوم تھی، یہ جرہم کے لوگ تھے، یہ قبیلے جرہم کے لوگ تھے، آ کر آباد ہوئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مکے میں سب سے پہلے کون آباد ہوئے؟ جرہم کے لوگ۔ اور یہ جرہم کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا سسرال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جس قبیلے کی عورت سے آپ نکاح کرتے ہیں یہی جرہم قبیلہ ہے۔ تو لہٰذا جرہم قبیلے والوں نے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کے گزر جانے کے بعد، آپ کے بچوں کے زمانے میں ایک مرتبہ کعبے کی دیواریں گر جاتی ہیں تو جرہم کا قبیلہ اس کعبے کو دوبارہ بناتا ہے۔ تو اب تک کتنی قوم کا ذکر کیا ہم؟ ایک عمالقہ اور ایک جرہم، ایک اور قوم ہے قریش۔ جب اللہ کے نبی جوانی کے دور میں تھے، اب یہاں دیکھیے آپ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو، کس نے کعبہ کی تعمیر کی؟ کسی نے کہا آدم علیہ السلام نے، کسی نے کہا فرشتوں نے، کسی نے کہا شیس علیہ السلام نے، کسی نے کہا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ اور کتنی قوم نے کعبے کو دوبارہ بنایا؟ عمالقہ قوم نے، جرہم قوم نے، اور قوم قریش نے۔ اور قریش کب بناتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی جوانی کے دور میں ہوتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی جوانی کے دور میں تھے تو ایک زبردست سیلاب آیا۔ جو لوگ مکہ دیکھے ہیں، کعبۃ اللہ دیکھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار جو ہے دیکھنے کی جو سعادت نصیب فرمائے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کعبۃ اللہ جس پوائنٹ پر ہے، جس مقام پر ہے، تقریباً جو ہے بالکل ڈھلوان سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی پہاڑ کے اوپری حصے سے نیچے آئیں گے آپ تو سب سے نیچے کا جو پوزیشن ہوتا ہے ایسی جگہ پر کعبۃ اللہ ہے۔ اگر پانی اوپر سے آئے گا تو کہاں جمع ہوگا؟ کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوگا۔ تو لہذا زبردست طوفانی بارش جب آئی تو اس طوفانی بارش اور سیلاب نے جب وہاں پر پانی جمع ہو گیا حد سے زیادہ تو اس کی دیواریں کمزور پڑ گئیں، اور اس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کی دیواروں کا بڑا حصہ اور دیواریں نیچے گر گئیں اور تھوڑا سا حصہ بچا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ضرور معلوم ہوگا آپ کو، کیوں؟ کیونکہ میں نے ابرہہ کا واقعہ پیش کیا تھا، یاد ہے نا ابرہہ کا واقعہ؟ کون بتائیں گے اس واقعے کو کیا بولتے؟ نہیں، اس واقعے کا ایک ٹائٹل ہے نا، کیا ہے وہ؟ ابرہہ کا واقعہ۔ احسن، بارک اللہ فیک۔ ہاتھی والوں کا قصہ، اصحاب الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ اصحاب الفیل کیا ہے؟ ہاتھی والوں کا قصہ۔ یہ قصہ ابرہہ کے ساتھ جڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابرہہ نے لاکھ کوشش کی یمن میں عرب قوم کو مطلب مسجد کعبۃ اللہ سے روکنے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی تعظیم تھی۔ یہ پوائنٹ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے۔ مسلمان کیا کعبۃ اللہ کی تعظیم کفار اور مشرکین بھی کرتے تھے۔
اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مشرکین توحید ربوبیت کے قائل تھے. جب اللہ نے قرآن میں کہا اے نبی آپ ان مشرکین سے پوچھئے آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, مشرکین جواب دیں گے اللہ. زمین کو کس نے پیدا کیا, جواب دیں گے اللہ. 7 آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, کہیں گے اللہ. عرش کا مالک کون ہے, کہیں گے اللہ. روزی کون دیتا ہے, کہیں گے اللہ. جب سب کچھ اللہ کرتا ہے صرف اسی کی عبادت تم کیوں نہیں کرتے؟ یہیں پر ان کا معاملہ اٹکا ہوا تھا. اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کے دور میں جو مشرکین تھے ان کی جو حالت تھی, آج کے دور کے جو مشرکین ہیں, آج کے دور کے مشرکین کی حالت بہت بدتر ہے. یعنی اس جو ہے حالت سے جس حالت پر مکے کے مشرکین تھے ہمارے نبی کے دور میں, کیونکہ وہ کم از کم اللہ کو مانتے تھے. وہ آج ہمارے اپنے مشرکین میں اللہ کو ماننے کا تصور ہے کیا؟ کہا کہ بالکل نہ کے برابر. کہتے ہیں کہ اللہ کا مطلب اوپر ہے کہتے ہیں, لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا, فلاں دیوی اور دیوتا کا نام لیں گے. ہر ایک کے لیے انہوں نے جو ہے ایک دیوی مقرر کر رکھی ہے, ایک دیوتا انہوں نے مقرر کر رکھا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ سب کو ہدایت دے, اسلام کی اللہ توفیق جو ہے سب کو اللہ جو نصیب فرمائے, آمین. تو بہرحال مشرکین کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے تھے. تو یہاں پر مشرکین آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے کیونکہ اللہ کا گھر ہے. یہاں پر جو بات ان کے درمیان ہوتی ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے دوستو. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. مشرکین آپس میں جب بات کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کریں گے, اور مشرکین میں وہ لوگ بھی تھے جو یعنی حرام کمائی کماتے تھے اور حلال کمائی بھی کمانے والے تھے. اور جب کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی بات آئی تو مشرکین نے ایک ہو کر فیصلہ کیا یہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر کے لیے ہم اپنی حرام روزی اور حرام کمائی ہرگز نہیں لگائیں گے. اللہ اکبر, کیا سوچ تھی دیکھیے ان کے, کتنا احترام تھا. یہ سچی تو تعظیم تھی. کہا اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے لیے ہم کیا نہیں کریں گے, ہم حرام مال نہیں لگائیں گے. اس میں آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. جانتے ہیں دوستو, آج ہمارے لوگ کچھ غلطی کرتے, 2 لاکھ روپئے غلط طریقے سے کماتے, 50,000 روپئے مسجد کو دے ڈالتے اور مطمئن ہو جاتے ہیں میں نے اپنے مال کی صفائی کر لی. اللہ سے ڈرنا چاہیے دوستو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا گھر ہے, دین کا کام ہے. اپنے غلط کاموں, غلط مال کو اس میں مت لگائیے گا. آپ اپنے غلط مال کو اس میں مت لگائیے گا. ہم نہیں جانتے کہ آپ کا مال کتنا پاک ہے اور کتنا ناپاک ہے, لیکن آپ کے دل میں تو احساس ہونا چاہیے اللہ کا گھر ہے, دین کا کام ہے, دین کی خدمت ہے. اپنا گندا مال میں کیسے اللہ کو پیش کر سکتا ہوں؟ ان اللہ طیب, اللہ تو پاک ہے. لا یقبل الا طیبا, وہ صرف پاکی کو پسند کرتا ہے. آج نوجوانوں کو چاہیے جو بلڈنگ میں مبتلا ہیں, جو غلط طریقے سے جو ہے مال کما رہے ہیں, ایسے نوجوانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حرام سے آپ توبہ کیجئے, اللہ سے رزق حلال کا مطالبہ کیجئے. یاد رکھیے گا ہماری زندگی میں اگر حلال روزی نہیں ہے اللہ کی توفیق سے ہم محروم ہیں, کیونکہ اگر حرام کمائی ہوگی آپ لاکھ عبادت کر لیں, گڑ گڑا لیں, صف اول میں حاضر ہو جائیں, اللہ سے مانگے, اللہ کی قسم اللہ نہ آپ کی دعا قبول کریں گے, نہ نمازیں قبول کریں گے, نہ عبادات آپ کی قبول ہوں گی. تو لہٰذا رزق حلال یہ شرط ہے, بنیادی شرط ہے قبولیت اعمال کے لیے. جہاں ایمان ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, وہیں حلال روزی ہونی چاہیے. مکے کے مشرکین میں کتنا اہتمام تھا حلال کمائی کو لے کر. دیکھیے اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں ہم اپنا حرام مال انویسٹ نہیں کریں گے. لہٰذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب نے اس پر جو ہے اتفاق کیا اور مال جمع کرنا شروع کیے. جتنا حلال مال جمع ہوا اتنے میں انہوں نے کعبے کی دیوار بنائی اور چند حصہ باقی رہ گیا. نبی ابراہیم کے طرز پر, نبی ابراہیم علیہ السلام کے یعنی تعمیر پر اگر بنانا چاہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اتنی دیوار کو آپ آگے بڑھا سکیں. اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا, جتنا مال جمع ہوا, جتنا بنا سکتے تھے حلال مال سے اتنا انہوں نے بنا دیا. جو حصہ باقی رہ گیا تھا اسے انہوں نے وہاں پر ایک باڑ بنا دیا. آج اسی باڑ کو کیا کہتے ہیں, حتیم کہتے ہیں. حتیم جانتے ہیں نا آپ, کعبۃ اللہ کے پاس دیکھیں گے آپ ایسے ایک نقشہ رہے گا, اس نقشے کو کیا کہیں گے, حتیم کہیں گے. اور اگر آپ کعبۃ اللہ کے نقشے کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیے گا, اگر مثلا جو کعبۃ اللہ ہے تو یعنی جیسے کعبۃ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس جانب کا حصہ حجر اسود کا ہوتا ہے کہ نہیں,
یعنی میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ حجر اسود کا حصہ ہے، اس کے بعد کعبہ کا دروازہ ہے یہاں پر، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے دیوار ہے اسے رکن عراقی بولتے، رکن عراقی، اور یہاں کی جو دیوار ہے اسے رکن شامی بولتے، رکن شامی، اور یہاں کی جو دیوار ہے اسے رکن یمنی بولتے ہیں، رکن یمانی۔ یہاں پر حجر اسود ہے، یہاں پر رکن عراقی ہے، یہاں رکن شامی ہے اور رکن یمانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور یہاں پر جو آپ کو جو چھوٹا سا جو یعنی بار آپ کو نظر آئے، اسی کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جہاں تک کعبے کی دیوار جا رہی تھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر، لیکن چونکہ اتنا مال جمع نہیں ہوا تھا اسی لیے ان لوگوں نے یہاں تک اکتفا کر لیا اور یہاں تک آگے نہیں بڑھا سکے، یہاں تک آگے نہیں بڑھا سکے، اور اس حصے کو ایسی باڑ بنا دیا۔ اور اگر آپ حتیم میں نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے، گویا کہ آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھا۔ اگر اسی لیے آپ دیکھیں گے حتیم میں زبردست بھیڑ رہتی ہے، حتیم میں زبردست بھیڑ رہتی ہے۔ اب 2 رکعت بھی جا کے پڑھیے الحمدللہ، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو گویا کہ وہاں نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ آپ نے کعبے کے اندر آپ نے نماز پڑھا۔ یہاں پر ایک واقعہ کہہ کر ہم اپنی گفتگو ختم کر لیتے ہیں، چونکہ آخری 2-3 منٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات کے لیے بھی ایک وقفہ ہر ہفتہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی اشکال اور سوال ہے تو آپ 1-2 سوال انشاءاللہ کر لے سکتے ہیں تاکہ جاتے جاتے کچھ فائدہ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہمارا۔ تو بہرحال یہاں پر ایک واقعہ کہہ کر ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ جب قریش آپس میں متفق ہو گئے کہ ہم اپنا حلال مال ہی انویسٹ کریں گے، یعنی لگائیں گے اس کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کرنے کے لیے، تو سیلاب کی وجہ سے تقریباً کعبے کی دیواریں نیچے گر گئیں، تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ اب بنانے والے اچھی طرح جانتے ہیں بنانے کے لیے اس کو بھی گرانا پڑے گا نا، اس کو بھی گرانا پڑے گا، پھر انہیں مکمل ڈیمالش کر کے پھر دوبارہ تعمیر کرنا۔ اب چھوٹا سا حصہ جو باقی رہ گیا اسے گرانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہاں پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ واقعہ جو نعوذ باللہ من گھڑت نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مشہور کتاب تاریخ الاسلام میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہا کہ جو ہے اس دیوار پر جو چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ قریش آگے بڑھ رہے تھے اس دیوار کو گرانے کے لیے تو سانپ جو ہے یعنی بالکل جو ہے ان کی طرف جو آگے بڑھنے لگا، اس انداز سے گویا کہ ان کو ڈس دے اور ان پر جو حملہ آور ہو جائے۔ پریشان ہو گئے اور کسی کو ہمت نہیں آگے بڑھنے کی، اور مسئلے کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے اور مسئلے کی نزاکت کو وہ جانتے تھے مشرکین، اسی لیے مشرکین نے کیا کیا، وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو گئے اور سب نے کہا، سب نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی اور کہا اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اور تیرے گھر میں جو بلا ہے اس بلا کو تو دور فرما تاکہ ہم اس گھر کی تعمیر کر سکیں۔ انہوں نے جو الفاظ کہے مشرکین نے، اے اللہ ہم تیرے گھر میں جمع ہیں اور تیرا یہ گھر ہے اور تیرے گھر میں جو بلا ہے اس بلا کو تو دور فرما تاکہ ہم اس گھر کی تعمیر کر سکیں۔ اس کے بعد اہل علم نے لکھا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجتے ہیں، وہ پرندہ اس سانپ کی گردن کو اپنے پنجے سے پکڑتا ہے اور اس کو لے کر جو ہے یعنی مکے کے بالکل دور دراز مقام پر، اہل علم نے اس مقام کا نام بھی ذکر کیا، اجیاد نامی مقام پر جا کے اس سانپ کو جا کے ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ پھر اس جو حصہ باقی رہ گیا تھا اس کو گراتے ہیں، الحمدللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوتے ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ کی سچی تعظیم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام اس کعبے کو گرانے کی جو ناپاک سازش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو مٹی میں ملا دے، اور دشمنان اسلام اس کعبے پر جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ قبضہ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے پورے مسلمانوں کا، اگر کوئی مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ ہے اور اس مرکز پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا عمرہ متاثر ہو، مسلمانوں کا حج متاثر ہو۔ ایسی جو ہے قوم بھی ہے آج جو اس کعبے پر جو ہے حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی کعبۃ اللہ سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی اس جو ہے ناپاک قوم سے حفاظت فرمائے اور دشمنوں کی سازش کو اللہ مٹی میں ملا دے، اور اسی طرح
موجودہ دور میں ہندوستان میں خاص کر آئے دن مسلمانوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کو روشن بنائے. اللہ تعالی ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کو روشن بنائے, اور دشمنان اسلام جو ہمیں مٹانا چاہ رہے ہیں, جو مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو امن والی سکون والی زندگی نصیب فرمائے, اور ایک سا سول کوڈ جو موجودہ حکومت نافذ کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے اور ایک سا سول کوڈ کی تنفیذ نہ ہو, اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما, اور اپنے دین پر اور دین کی تعلیمات پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو تو توفیق عطا فرما. ایسا ماحول اے اللہ تو پیدا فرما جو برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں. ایسا ماحول اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما. آمین. ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ آپ تمام کی زندگی میں, عمر میں اور مال و اولاد میں اور صحت میں اللہ برکت دے. ہر قسم کی آفت سے اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. جی فرمائیے شیخ. جی جی نہیں, شیئر مارکیٹنگ کے سلسلے میں بہتر ہے کہ آپ علماء سے رجوع کر کے جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اس شیئر مارکیٹنگ میں کیا تفاصیل ہیں آپ ذکر کیجئے. تفاصیل کو سامنے رکھ کر ہی فتویٰ دینا ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم شیئر مارکیٹنگ کے سلسلے میں ایک عمومی فیصلہ کر دیں کہ وہ حلال ہے وہ حرام ہے. اس کے بعض ایسے پہلو ہیں جو قابل الحمدللہ قبول ہیں, اور بعض ایسے پہلو ہیں شیئر مارکیٹنگ میں جو قابل قبول نہیں. تو آپ کا جس سے تعلق ہے, جس کمپنی سے جس سے بھی آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ علماء سے ذکر کر لیجئے. بہتر ہے کہ الحمدللہ علماء اس معاملے میں آپ کی اچھی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. فجر کی سنت کے سلسلے میں جی نہیں, فجر کی سنت اور فجر کی نماز, اگر کسی بندے کی نماز فجر کی اس سے پہلے ادا کی جانے والی 2 سنت چھوٹ جائے, انشاءاللہ نماز فجر متاثر نہیں ہوگی. اللہ نے کسی بھی سنت کو فرض کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا ہے. مطلب یہ ہے آپ کی فرض نماز اسی وقت قبول ہوگی جب آپ فلاں سنت ادا کریں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اگر کوئی بندہ کبھی نماز فجر کی سنت نہیں پڑھتا ہے, بالکل لا ابالی پن اور لاپرواہی ہے, اللہ حفاظت فرمائے, اور اس کے لیے کوئی مخصوص سزا نہیں بتائی گئی ہے, لیکن سنت ادا کرنی چاہیے. اس پر تو بہت ساری تعلیمات ہیں, یہ ایک تعلیم کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فجر سے پہلے ادا کی جانے والی 2 رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے. یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے بس ابھارا ہے, آپ نے وعید نہیں سنائی ہے, آپ نے کہیں پر وعید نہیں سنائی ہے. اسی لیے مسلمان کو حرص رکھنا چاہیے کہ وہ سنت کا اہتمام کرے. اگر کبھی کسی وجہ سے سنت چھوٹ جائے تو اس سے انشاءاللہ فجر کی نماز کبھی متاثر نہیں ہوگی. واللہ عالم. ہاں, وتر بھی سنت مؤکدہ ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی آخری نماز وتر کی نماز بنا لو, تو لہذا اہتمام کریں. اللہ کے نبی 2 نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے سفر میں بھی, جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت اور وتر کی نماز. مطلب یہ ہے سنتوں میں ان دونوں سنتوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنت واجب ہو جائے گی, وہ سنت فرض ہو جائے گی, بلکہ اس سنت کی اہمیت کو بتانے کے لیے سفر میں اللہ کے نبی سنت نہیں پڑھتے تھے, لیکن 2 سنتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی اہتمام کرتے تھے. وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت اور اسی طرح سے وتر کی نماز, ان 2 سنتوں کا اللہ کے نبی اہتمام کرتے تھے. چلیے, وتر کی نماز فرض نہیں ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی وتر کی نماز کو سواری پہ پڑھتے تھے. اللہ کے نبی نے کبھی کوئی فرض نماز سواری پہ ادا نہیں کیا, مطلب اون پہ بیٹھ کر نماز شروع کر دیا اور اون کو دوڑا دیا آپ نے. تو گویا کہ سواری پر نفل نماز جو ہے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے, سنت نمازیں. تو لہذا اللہ کے نبی نے وتر کی نماز کو سواری پہ ادا کیا. یہ خود بہت بڑی دلیل ہے کہ وتر کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے. جی ہاں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وتر کے سلسلے میں 3 تعداد مروی ہے آپ کے پاس, یعنی اس 3 طریقے. یا تو آپ 1 رکعت پہ اکتفا کر لیجئے انشاءاللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ وتر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ,
یا 3 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں آپ. 3 رکعتوں کے 2 طریقے ہیں. پہلے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیجئے, پھر 1 رکعت پڑھیے آپ. یہ تینوں رکعتیں وتر کی نیت ہی سے پڑھیں گے آپ. پہلے 2 رکعت وتر کی نیت سے مطلب سلام پھیر دیں گے آپ, پھر 1 رکعت پڑھیں گے آپ. اور ایک طریقہ کیا ہے, 3 رکعت کنٹینیو پڑھیں گے آپ, درمیان میں دوسری رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھے بغیر کنٹینیو پڑھیں گے. یہ 3 جو ہے طریقے ثابت ہیں واللہ عالم احادیث میں. آپ رمضان میں کیا بول رہے تھے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے. نہیں دیکھیے کہ یقیناً رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے. اور جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں یہاں پر ایک غلط فہمی معذرت کے ساتھ میں دور کرنا چاہتا ہوں. جو ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں اللہ اکبر, وہ تہجد ہے وہ اصل. اور جو تہجد پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل ہے. رات کی نماز کے 3 نام ہیں, ایک تہجد ہے, ایک تراویح ہے, اور ایک قیام اللیل ہے. آپ جو رات میں تراویح پڑھ لیے الحمدللہ وتر پڑھ لیجئے, لیکن رات کی نماز ہے اور پڑھنے کی گنجائش ہے تو لہٰذا آپ وتر پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں. آپ سحری کے موقع پر اٹھ کر اگر آپ مزید کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ وتر مت پڑھیے. آپ وتر مت پڑھیے. اگر آپ کا معمول ہے تہجد کے موقع پر بھی اٹھ کر پڑھنا تراویح کے ساتھ, اس موقع پر بھی آپ پڑھتے ہیں تو وتر پڑھے بغیر چلے جائیے آپ. اور وتر کو آخری سے پڑھیے. وتر کو آخر میں پڑھنا سنت ہے, فرض نہیں ہے. فار ایگزامپل کبھی آپ جو ہے وتر کو آخر میں پڑھ لیں, مثلا نماز عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ کے چلے گئے آپ, رات میں کچھ بے چینی ہوئی, 4 بجے اٹھ گئے آپ, اب کیا کرنا, تہجد کا وقت ہے, ارے میں تو وتر پڑھ لیا نا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ تہجد پڑھ لیجیے بس کافی ہے. نہ وتر کو توڑنے کی ضرورت, نہ وتر کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت. یہ بات میں ذکر کر دیتا ہوں, عورتوں کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں میں. عورتیں بھی پریشان رہتی ہیں کہ کبھی کبھار وتر ادا ہونے کے بعد رات میں اٹھتے ہیں تو کیا آپ تہجد کیسے پڑھیں گے. آپ تہجد اپنی جگہ نارمل پڑھیے. آپ وتر جو پڑھا ہے بس کافی ہے انشاءاللہ. نہ وتر کو توڑنے کی ضرورت, نہ وتر کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت. لیکن ہمیشہ معمول نہیں بنانا. جب آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ آپ اٹھ جاتے ہیں, بہتر ہے آپ وتر پڑھے بغیر سو جائیے. آپ کو کانفیڈنس نہیں, آج اٹھیں گے آپ, سو گئے وتر پڑھ کے آپ الحمدللہ اٹھ گئے آپ, تو آپ جو تہجد پڑھ لیجئے. نہ وتر کو توڑنے کی ضرورت, نہ وتر کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت. واللہ اعلم. جی دیکھیے یقیناً تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے نماز عشاء کے بعد. رمضان میں لوگوں کی سہولت کے لیے تہجد عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد. اب تہجد کے وقت میں ہم, لیکن سب سے افضل اور بہتر وقت کیا تہجد کا, رات کا آخری حصہ. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو آپ, 3 ساڑھے 3 گھنٹے پر, تو 3 حصوں میں رات کو تقسیم کریں گے تو رات کا جو آخری حصہ ہوگا جو سبحان اللہ فجر سے پہلے کا, وہ سب سے بیسٹ وقت ہے, افضل وقت ہے تہجد پڑھنے کے لیے. آپ اٹھ نہیں سکتے آپ تو ہمارا مشورہ یہ ہے رات میں سونے سے پہلے 4 رکعت تہجد کی نیت کر کے سو جائیے, اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ. بالکل شیخ تقی عثمانی صاحب نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ عشاء کے بعد تو وقت شروع ہو جاتا ہے نا, تو اسی لیے جو اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو ثواب ملے گا. لیکن وہ وقت کی بات نہیں آئے گی, کیونکہ اس وقت میں اللہ کہاں ہوتے ہیں, آسمانی دنیا میں ہوتے ہیں. یہ سال کے 12 مہینے کی ہر رات یہ معاملہ ہے. اللہ اکبر. رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان میں آتے ہیں, پہلے آسمان میں, اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا, میں اس کی مانگ کو جو دور کر دوں. خواتین اگر چاہیں تو چلے جائیں آپ, بارک اللہ فیکن, وقت ہو رہا ہے. جی ہاں, اگر آپ تہجد 8 یا 20 کی اگر بات کریں تو ہمارے نبی نے, جیسے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں 11 سے بڑھ کے نہیں پڑھا, مطلب 8 رکعت یعنی تہجد اور 3 رکعت یعنی وتر. اگر کوئی بندہ 8 رکعت پڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے الحمدللہ. اگر کوئی 8 سے بڑھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اسے نعوذ باللہ بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رات کی نماز یہ نفل نماز ہے, اور نفل نماز جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے, لیکن 8 سے بڑھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. آپ پڑھیے آپ الحمدللہ, کبھی 16 پڑھیے, کبھی 14 پڑھیے, کبھی 20 پڑھیے, کبھی 24 پڑھیے, کبھی 26 پڑھیے, لیکن پڑھ کر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں کہہ سکتے آپ.
الحمدللہ رات کی نماز ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز 40 رکعت پڑھتے تھے, اور بعض طرف سے مروی ہے وہ 50 نمازیں پڑھتے تھے, اور بعض طرف سے 30 اور بعض سے 20. تو مطلب کیا ہے, وہ یعنی اس کوانٹٹی کو بڑھا دیتے تھے. اور ہمارے نبی کی نماز کی جو کوالٹی تھی, اللہ رحم فرمائے, ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, اتنی لمبی نمازیں, اتنا لمبا رکوع ہوتا, اتنا لمبا سجدہ ہوتا, میں بیان ہی نہیں کر سکتی. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہے تھے, میں بازو جا کے کھڑا ہو گیا, صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, میں سمجھا سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد رکوع کر لیں گے, پھر سورہ نساء شروع کر دیے, بڑی لمبی سورت, میں سمجھا سورہ نساء کے بعد رکوع کر لیں گے, پھر سورہ آل عمران شروع کر دیے. سورہ آل عمران 3 سورتیں, تقریباً کتنے پارے حافظ صاحب؟ تقریباً جو ہے 5 پارے ایک رکعت میں. اگر امام صاحب جو ہے 5 پیش پڑھائے نا, امام صاحب پر برسنے لگیں گے لوگ, کیا امام صاحب جو ہے آپ نے روانہ کیا. معاف کیجئے گا, اس میں خیال کرنا چاہیے. اللہ ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ پیچھے جو ہے عمر رسیدہ لوگ ہوتے, بیمار ہوتے, عورتیں ہوتی, بچے ہوتے, ان سب کا ہمیں خیال کرنا الحمدللہ. لیکن انڈیویجول تنہا پڑھتے ہیں, جتنی لمبی چاہیں پڑھو الحمدللہ آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ اگلے سوالات اگر کچھ ہیں تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں. شکراً, جزاکم اللہ خیر.